بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، رات کی نیند جو ہے ہماری زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی کے اوپر ہی بیس کرتا ہے ہمارے نیکسٹ ڈے کی پرفارمنس۔ اگر یہ نیند اچھی ہوگی تو ہمارا جو اگلا دن ہے وہ اچھا ہوگا۔ لیکن آپ نے اکثر آبزرو کیا ہوگا، جب ہم لوگ صبح اٹھتے ہیں بڑے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، چڑچڑے سے، سیڈ سے، ایک سوچوں کا جو سمندر ہے وہ تھاٹے مار رہا ہوتا ہے ہمارے دماغ میں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نیگیٹیوٹی کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے۔ کچھ لوگوں کو تو صبح اٹھتے ساتھ ہی پینک اٹیکس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو صبح ہوتے ساتھ ہی ہمیں فیس کرنا پڑتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہوتی کیوں ہے، ان کی ریزنز کیا ہے۔ دوستو، نمبر 1، ہماری ذہن میں جب کوئی پریشانی ہو تو اس کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہو جاتی ہے، اور وہ جو بات ہے وہ ذہن میں اس طرح اٹک جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں رات کو نیند نہیں آتی۔ دوسرا، ہمارا کسی سے لڑائی جھگڑا جب ہوتا ہے تو ہماری نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ جب ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں، انزائٹی میں ہوتے ہیں، تو بھی ہماری نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ہم صحیح سو رہے ہیں، ہماری سونے کی ٹائمنگ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب ہماری جو صبح کی نیند ہے یا جو صبح ہم اٹھتے ہیں وہ ہم فریش نہیں ہوتے، تو یہ اس بات کا سمپٹم ہے کہ ہم ڈپریشن اور انزائٹی میں ہیں۔ کچھ لوگ جب صبح اٹھتے ہیں ان کے آدھے سر میں درد ہوتا ہے، کچھ کے پورے سر میں درد ہوتا ہے، تو یہ ڈپریشن کے سمپٹمز ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری رات کو دیر سے سونے کی عادت ہے، رات کو دیر سے کھانا کھانے کی عادت ہے، اور بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہوتا ہے۔ دوستو، اب اگر آپ یہ سب چیزیں فیس کر رہے ہیں اور اگر آپ اس کے سلوشنز کی تلاش میں ہیں، آپ اس پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا جن کی مدد سے آپ اس پرابلم سے نکل کے آ سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ اپنی پرابلم کو ڈائگنوز کریں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ جب آپ کا مسئلہ آپ کو پتہ چل جائے تو پھر بڑا آسان ہوتا ہے اس کا سلوشن تلاش کرنا۔ دوستو، جب بھی آپ اٹھیں صبح کے ٹائم، کوشش کریں کہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں۔ آپ فجر کی نماز سے پہلے آپ جب اٹھیں، جس پوزیشن میں آپ لیٹے ہیں، یعنی کہ جس پوزیشن میں آپ اٹھے ہیں، آپ نے بیڈ سے بھی اٹھنا نہیں ہے، اسی پوزیشن میں آپ نے لیٹے رہنا ہے۔ دل پہ آپ نے ہاتھ رکھنا ہے، آنکھیں آپ نے بند کرنی ہیں، یوں آپ نے دل پہ ہاتھ رکھنا ہے، آنکھیں آپ نے بند کرنی ہے، چہرے پہ آپ کی ہلکی سی مسکراہٹ ہو۔ ہر سانس کے ساتھ آپ نے کہنا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ آپ نے تقریباً 10 دفعہ لانگ بریتھنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ویژولائزیشنز کرنی ہے۔ آپ نے ویژولائزیشنز کرنی ہے کہ آپ کا جو دن ہے وہ بہت اچھا ہے، سب ہنستے کھیلتے گزر رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ اپنی کزنز وغیرہ کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، جس کے ساتھ جو آپ کے ٹرمز ہیں، جو آپ کی بات چیت چلتی ہے روز، ان لوگوں کے ساتھ چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اور سب سے کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے میں بہت خوش ہوں، اللہ تیرا شکر ہے میں بہت خوش ہوں، اللہ تیرا شکر ہے میں بہت خوش ہوں۔ تیسرا، آپ نے EFT کی ٹیکنیک لگانی ہے۔ دوستو، ویژولائزیشنز پہ میں ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ بھی ویڈیوز آپ چیک کیجئے گا، مزید جو ہے وہ وہاں آپ کو مل جائے گی، وہ کیسے اپلائی کرنی ہے۔ تیسرا، آپ نے EFT کی ٹیکنیک لگانی ہے، ایموشنل فریڈم ٹیکنیک جو ہے۔ اب کیا کرنا ہے، آپ نے وہی ساری چیزیں امیجن کرنی ہے، چہرے پہ آپ کے اسمائل ہو، اللہ تیرا شکر ہے سب ٹھیک ہے، اللہ تیرا شکر ہے سب ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہوں، اللہ تیرا شکر ہے سب ٹھیک ہے، اللہ تیرا احسان ہے سب ٹھیک ہے، بہت خوش ہے، اللہ تیرا شکر ہے سب احسان ہے تیرا، اللہ تیرا شکر ہے اللہ سب ٹھیک ہے، اللہ تیرا کرم ہے سب ٹھیک ہے، اللہ تیرا احسان ہے سب ٹھیک ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے میں خوش ہوں، اللہ تیرا شکر ہے میں خوش ہوں، اللہ تیرا شکر ہے میں خوش ہوں، اللہ تیرا احسان ہے، میرا کل کا دن بھی اچھا تھا، میرا آج کا دن انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا، بہت بہترین ہوگا، انشاءاللہ میں ہر چیز بہتر سے بہترین کروں گا۔ اس کے بعد آپ اپنی آنکھیں کھول لینی ہے،
5 منٹ آپ نے ویژولائزیشنز کرنی ہے اور 5 منٹ ہی آپ نے EFT ٹیکنیک کو اپلائی کرنا ہے. اب یہ تو وہ چیزیں تھیں جو آپ نے ریگولرلی بیسس پہ کرنی ہے. اب کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے ترتیب دینا ہے. ایک تو یہ بے تکی جو آپ کی ناشتے کی روٹین ہے، اس کو روٹین وائز کریں. کوشش کریں کہ آپ صبح 7 بجے ناشتہ کر چکیں، بس اس سے لیٹ نہ آپ کریں. اور ناشتے میں کوشش کریں کہ آپ دودھ اور انڈے کا استعمال کریں. اب سردیاں ہیں چونکہ چائے لوگ زیادہ پیتے ہیں، چائے کا استعمال روک دیں. چائے نقصان دہ ہے، انشاءاللہ اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا، مزید ڈیٹیل جو ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا. 1 بجے آپ دوپہر کا کھانا کھا لیں. جب بھی آپ کھانا کھائیں کوشش کریں کہ 30 منٹ تک آپ واک لازماً کریں. پانی آپ کا پورے دن میں 6 سے 8 گھنٹے ہو، اس سے کم نہ ہو اور نہ اس سے زیادہ ہو، کیونکہ اس سے زیادہ جائیں گے تو بھی نقصان دہ، کم جائیں گے تو بھی نقصان دہ. رات کا کھانا مغرب کی نماز کے بعد فوراً آپ کھا لیں اور عشاء کی نماز پڑھتے ساتھ ہی آپ سو جائیں. واک ہر کھانے کے بعد لازماً 30 منٹس کریں، لیکن رات کے کھانے کے ساتھ تھوڑی لانگ واک کریں. اب دوستو یہ تو سارا پروسیجر ہو گیا. اب ایک چیز جو آپ نے کسی صورت نہیں بولنی، وہ رات کو سونے کی بیڈ ٹائمنگ جو ہے اس پہ جا کے آپ نے اپنے موبائل کو سائڈ پہ رکھتے رہیں. آپ نے پھر آنکھیں بند کرنی ہے، لانگ بریتھنگ کرنی ہے، اسی طرح جس طرح صبح کیا تھا. چہرے پہ آپ کے اسمائل ہو، لانگ بریتھ ہو. جب وہ بریتھ آپ ریلیز کریں، اللہ تعالیٰ شکر ہے آج کا دن میرا بہت ہی اچھا تھا، انشاءاللہ میرا کل کا دن اس سے بھی مزید بہترین ہوگا. آنکھیں آپ نے بند کی اور چہرے پہ اسمائل ہو. یہ پروسیجر آپ نے 5 منٹ ریپیٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ پھر ویژولائزیشنز کریں. آپ پورا دن ویژولائزیشنز میں چلنے دیں. جس نے جو غلطی کی ہے یا آپ سے غلطی ہوئی ہے سب کو معاف کریں، خود کو بھی معاف کریں. تھوڑی سی ڈیمونسٹریشن کر کے مزید اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں. لانگ بریتھنگ کی، اپنے چہرے پہ آپ کے اسمائل ہے. آج میں صبح اٹھا، میں نے ٹائم پہ ناشتہ کیا، میں اپنے دوستوں سے ملا، اپنے رشتہ داروں سے ملا، میں نے آج فلاں کام کیا، میں نے آج فلاں کام کیا. او واو، اللہ تعالیٰ شکر ہے آج کے میرے یہ سارے کام کل سے بہت بہترین تھے. شکر اللہ تعالیٰ، شکر اللہ تعالیٰ. انشاءاللہ میرے یہ سارے کام کل مزید بہترین ہو جائیں گے. انشاءاللہ میں مزید کوشش کروں گا، انشاءاللہ میں مزید کوشش کروں گا. دوستو یہ 5 منٹ تک آپ نے لازماً کرنا ہے. پھر اس کے بعد EFT کی ٹیکنیک، یہی سیم جو ویژولائزیشنز میں تھا وہ چلنے دیں. اللہ تعالیٰ شکر ہے سب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے سب ٹھیک ہے. آج کا دن میرا بہترین تھا، آج کا دن بہترین تھا. کل انشاءاللہ اس سے بھی بہترین ہوگا، کل انشاءاللہ اس سے بھی بہترین ہوگا. میں پوری کوشش کروں گا، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں ہر چیز کو بہتر سے بہترین کر سکوں. اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے ہر چیز کے لیے. اب جو نان مسلم ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق اس ایکسرسائز کو کر سکتے ہیں. دوستو جب یہ سب آپ کریں گے نا، کچھ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ایک تو آپ نے موبائل جو ہے وہ وائبریشن پہ لگا دیں، سائلنس پہ لگا دیں. پھر آپ نے موبائل نہیں چیک کرنا، پھر آپ سو جائیں. اگر آپ 8:30 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک بھی سو جاتے ہیں نا، آپ صبح تھکے ہوئے نہیں، فریش ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب سوتے ہیں رات کو، ہم اپنے دماغ میں جو گند ہوتا ہے اس کو اکٹھا رہنے دیتے ہیں، اس کو فلیش آؤٹ نہیں کرتے ہم. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں سب کانشیس سے نوازا ہے، یہ کبھی سوتا نہیں ہے. یہ وہ مشین ہے جو 24/7 جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اور جب تک ہم قبر میں جائیں گے تب تک یہ کنٹینیوسلی کام کرتی رہتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس میں کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے رہتے ہیں. پھر وہ گند جو ہے، وہ گندی گلیز فلمیں جو ہے وہ پوری رات چلتی رہتی ہیں. ان کی وجہ سے ہمارا جو جسم ہے وہ صبح تھکا ہوا ہوتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، ہم پینک ہوئے ہوتے ہیں ٹوٹل، اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر طاقت نہیں، انرجی نہیں. اللہ کے بندے، طاقت اور انرجی کیسے آئے گی جب آپ اپنی نیند کو ہی ٹھیک سے نہیں لے پا رہے؟ سارا دن غلاظت بھرتے جا رہے ہیں دماغ میں، اور پھر وہی دماغ جو ہے وہ ساری رات اس میں سے غلاظت ہی اگر رہا ہے. تو غلاظت کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ یہ سب فیس کرنا پڑ رہا ہے. دوستو ان باتوں پہ، ان چیزوں پہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ
आपको फ़र्क पड़ेगा, और ऐसा फ़र्क पड़ेगा कि आपको खुद रियलाइज़ होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि आपको प्राइवेट कोचिंग सर्विसेज की ज़रूरत है, मैं हरगिज़ रिकमेंड नहीं करता कि आप प्राइवेट कोचिंग सर्विसेज की तरफ आएँ, क्योंकि वो पेड है। पहले आपका खुद से एक बार कोशिश करना लाजमन है। कोशिश करें, अगर आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलते तो आप प्राइवेट कोचिंग सर्विसेज की तरफ आ जाएं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप फीस वगैरह अफोर्ड कर सकें, तो फिर आप प्राइवेट कोचिंग सर्विसेज की तरफ आएँ। वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। वो चीज़ें जो शायद आप सालों में सीखते हों, आप चंद दिनों में सीख लेते हैं प्राइवेट कोचिंग के ज़रिए। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जो लोग भी मेरी वीडियोस देखते हैं और जिन लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है इन वीडियो से, उनसे रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अगर मैं आपके किसी काम आया हूँ तो आप भी मेरे काम आएँ। अब ये आपका और मेरा फ़र्ज़ है कि हम ऐसे लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ जो बेचारे डिप्रेशन में, एंजाइटी में, डॉक्टरों के चक्कर लगा के, गोलियाँ खा खा के थक चुके हैं और उन्हें कोई सही रास्ता नहीं पता चल रहा, किस तरफ जाएं, किस तरफ नहीं जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोस्तों, मेरे इस नेक काम में मेरा साथ दें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।